نہیں ہے کہ جس کے پیچھے اللہ کی قدرت کی عجیب جب نشانیاں نہ ہوں. تو چونکہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اللہ ہی جانتے ہیں اس کے اندر کی صلاحیتیں کیا ہیں اور باہر کی صلاحیتیں کیا ہیں. اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس انسان کے اندر قوت برداشت کتنی ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسان بگڑتا کس چیز سے ہے اور خوبیاں کس چیز سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں جو تصورات ابھرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سمجھتے کیوں نہیں، تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. اللہ فرما رہے ذالکم اللہ ربکم، یہی تو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، تم کو بھی پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو پیدا کو بہترین سانچے میں پیدا کیا. اس انسان کے پیدا ہونے میں خود انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، اور اگر انسان کی محنت ہے تو صرف اتنی ہے کہ مرد کے جسم سے ایک قطرہ نکلتا ہے اور وہ منتقل ہوتا ہے ایک خاص ایکشن کے ذریعے سے عورت کے جسم تک. اس عورت کے جسم میں بھی ایک خاص چیز تیار ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ سے منتقل ہوتی ہے عورت کے رحم میں. تو مرد کے جسم سے منتقل ہونے والا سپرم اور عورت کے جسم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے والا ایگ، یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں رحم کے اندر. ان کے جمع ہونے کے لیے بھی اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اور وہ سسٹم بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہے. خدا نہ خواستہ اگر کہیں اس سسٹم میں اللہ نے کہیں ڈیفیکٹ رکھ دیا، کچھ نہیں ہو سکتا. مثلا مرد کا سپر بھی نہیں بن رہا ہوگا، یا مرد کے پروے پارٹ میں وہ صلاحیت ہی نہ ہو جس صلاحیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یا عورت کا ایگ ہی نہ بننے لگے، یا ایگ تو بنتا ہے مگر ٹیوب بلاک ہے، یا ٹیوب بلاک نہیں ہے مگر اووری کے اندر جان ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کمی آ جائے گی، بچے پیدا نہیں ہوتے. بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں یہ تو میڈیکل والے بتائیں گے. ایمرالوجی میں جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، رکاوٹ کہاں ہے، مرد میں ہے یا عورت میں ہے. ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ اس انسان کے پیدا ہونے میں مرد کی محنت کتنی ہے. صرف اتنی ہے کہ اللہ نے جو جسم کے اندر سسٹم، مکمل سسٹم رکھا ہے منی کے پیدا ہونے کا، سپرم کے پیدا ہونے کا، اور عورت کے اندر ایگ کے پیدا ہونے کا، اور پھر آپس میں ملا کر جو سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کے نتیجے میں مرد کے جسم سے نکلنے والا قطرہ عورت کے جسم میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رحم میں دونوں قطرے جمع ہو جاتے ہیں. ایک قطرہ ایگ ہوتا ہے، دوسرا قطرہ سپرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ انسان بننے لگتا ہے. اس کے بعد جب انسان بننے لگے گا تو نہ مرد کا کوئی اس میں پارٹ ہے، نہ عورت کا کوئی رول ہے، نہ مرد کا کوئی ہیلپ چاہیے، نہ عورت کا کوئی ہیلپ چاہیے، نہ اس کا کوئی مشورہ چاہیے، نہ اس کا کوئی مشورہ چاہیے. اللہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے کس طرح سے وہاں اندر ماں کے رحم اس انسان کو تیار کر رہا ہے. وہاں نہ کوئی میکینک ہے، وہاں نہ کوئی دکان ہے، نہ وہاں پارٹس ہیں جن پارٹس کو لے کر ان کو جوڑا جائے، نہ کوئی مستری ہے، نہ دکان ہے، نہ باہر سے سپلائی ہوتی ہے. صرف 9 مہینے کے اندر اس رحم کے اندر تمام انسان تیار ہو جاتا ہے. انہی 9 مہینے کے اندر ہڈیاں بنتی ہے، وہ ہڈیاں جڑتی ہیں، نرو سسٹم بنتا ہے، پوری باڈی کا ایک ایک پارٹ تیار ہوتا ہے. ناخن بنتے بھی ہیں اور فٹ بھی ہو جاتے ہیں، آنکھیں بنتی بھی ہیں اور سیٹ بھی ہو جاتی ہیں. باڈی کے اندر جہاں جہاں سوراخ اندر کے لیے ہونا چاہیے وہ سارے سوراخ برقرار رہتے ہیں، وہ بند نہیں ہو جاتے، وہ جام نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ مکمل فٹ انسان آتا ہے، اور اس حال میں یہ دنیا میں انسان آتا ہے کہ یہ انسان دنیا کے تمام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، مگر دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. اس کی کوئی چیز دنیا کے دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ملتی ہے. پڑھے لکھے انسان زیادہ بہتر تو ہمیں سمجھ سکتے ہیں ہر انسان کا ڈی این اے الگ ہے، کسی انسان کا ڈی این اے دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا. ڈی این اے کیا چیز ہے یہ پڑھے لکھے انسان سمجھ سکتے ہیں، اور چونکہ وہاں بہت لمبی ڈیٹیل اس کو پڑھنی پڑتی ہے تب پتہ چلے گا یہ ڈی این اے کا مسئلہ کیا ہے. وہ ایک لمبی دنیا ہے، یہ کوڈنگ کی لمبی توری دنیا ہے. اس دنیا سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کا سارا سسٹم دنیا کے تمام انسانوں سے الگ ہے. لیکن عام انسان اس کو سمجھ سکتا ہے اس طرح سے کہ ہر انسان کی آنکھ بالکل الگ ہے، ہر انسان کی ناک کی شیپ بالکل الگ ہے، ہر انسان کے فنگرز بالکل الگ ہیں، ہر انسان کے گردن کا سائز بالکل الگ ہے، ہر انسان کی آوازیں الگ ہیں، ہر انسان کے ایکشنز الگ الگ ہیں. کسی انسان کی کوئی چیز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارا رب ہوں جو ماں کے رحم میں تمہاری شکل بنا رہا تھا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا میں نے چاہا ویسا میں نے بنایا. نہ تمہارے سجیشن کی بھی ضرورت ہے، نہ تمہارے ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ تمہاری مداخلت چلے گی، وہاں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے.
میں نے چاہا تو مرد بنایا، میں نے چاہا تو عورت بنایا، میں نے چاہا تو مکمل بنایا، میں نے چاہا تو اب نارمل پیدا کر دیا۔ غرض یہ کہ مکمل طور پر میری تخلیق ہے، اور اس انسان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، میں نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی۔ یہ انسان بگڑتا کن چیزوں سے ہے وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا خالق ہوں۔ اس انسان کے لیے کون سی چیز فائدے مند ہے میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا خالق ہوں۔ اس انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اس کا خالق ہوں۔ جس نے پیدا کیا وہی بتائے گا، الا لہ الخلق والامر۔ جس نے پیدا کیا آرڈر اسی کا چلے گا۔ جس نے کمپیوٹر بنایا اسی سے پوچھا جائے گا کمپیوٹر کی یوزنگ کیسے ہوگی۔ جس نے کیلکولیٹر بتایا وہ بنایا وہی بتائے گا کہ اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی اسی کو حق ہے کہنے کا کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے، اس چیز کے فائدے کیا ہیں، اس چیز میں وائرس کہاں سے آئے گا اور اس کا استعمال کیسے ہوگا، کیونکہ وہ سب اس کا صانع ہے۔ ہر ایجاد موجد کے انسٹرکشن کے مطابق کام کرے گی۔ ہر صنعت صانع کا مظہر ہے۔ ہر پیدائش پیدا کرنے والے کی قدرتوں کا نشانی ہوتی ہے۔ کائنات اللہ نے بنائی، کائنات کے ہر چیز اللہ نے بنائی، اس کائنات کے اندر انسان کو اللہ نے بنایا۔ اس انسان کو کیا چاہیے تو وہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا کر دی ہیں۔ اس انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا اللہ نے پیدا کی، اور ہوا کے جنریشن کا سارا نظام بنایا کہ آکسیجن کیسے بنے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے وجود میں آئے گی، ان دونوں کا بیلنس کیسے ہوگا، ایک دوسرے سے کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، غذا چاہیے، انرجی چاہیے، ہیٹنگ چاہیے، یہ ساری چیزیں مہیا کر دی باہر، اور باڈی کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری اللہ نے مہیا کر دی۔ تو گویا اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ۔ جانتے ہیں کہ اس انسان کے اندر میں نے کیا کیا صلاحیت اور کن کن چیزوں سے یہ بگڑے گا، کیونکہ اللہ جانتے تھے، اس لیے اللہ نے اس انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ احکامات دیے، اور انسان کی زندگی کو خرابی سے بچانے کے لیے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر سمجھدار ہوگا، تجربے کار ہوگا، پڑھا لکھا انسان ہوگا، دیندار ہوگا، سمجھدار ہوگا، اور پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ہوگا، تو ٹھیک طرح سے چیک اپ کرنے کے بعد کہے گا کہ آپ کو یہ دوائیاں استعمال کرنی ہے اور یہ آپ کو پرہیز کرنے ہیں۔ ڈاکٹر جب پرہیز بتاتا ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا، وہ جانتا ہے اس کی باڈی کے لیے یہ چیز مضر ہے، اسے اس کو بین کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ سختی کے ساتھ کہے گا کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، آج کے بعد آپ اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، حالانکہ وہ چیز حلال بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر تو جب کسی چیز کا پرہیز بتائے گا تو حلال ہی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جس چیز کا پرہیز بتا رہا ہے وہ پہلے سے حرام ہے، مثلا خدا نہ خاصا شراب ہوگی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب ہم نے سنا آپ ڈرنکنگ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو لیور خراب ہو گیا، یہ فلانی خرابی، آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تو پہلے سے ہی حرام ہے، لیکن اکثر جب ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے تو وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، مگر ڈاکٹر کے کہنے پر پیشنٹ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ڈاکٹر نے بڑا ظلم کیا، یہ چیزیں میرے لیے کیوں حرام کر دی، یہ چیزیں کیوں مجھے بین کر دی۔ وہ سمجھتا ہے کہ چاہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری صحت کے لیے مضر چیز جو بھی ہے وہ ڈاکٹر نے مجھے بین کر دی۔ مثلا معدے میں خرابی ہوگی تو جو چیزیں معدے کے لیے بھاری ہوں گے ڈاکٹر ان کو بین کر دے گا۔ نزلہ زکام ہوگا، جو چیزیں نزلہ زکام کو بڑھاتی ہیں، ٹھنڈا پانی، فریج کا پانی، آئس کریم، ٹھیک ہے، اور ایسی ٹھنڈی چیزیں بین کر دے گا۔ جو چیزیں کولیسٹرول بڑھاتی ہیں ان کو بین کر دے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ جانتے ہیں میرے اس بندے میں کیا کیا کیپیسٹی میں نے رکھی ہے، قوت برداشت میں نے کتنی رکھی ہے، اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے مجھے کیا کیا احکامات دینے ہیں، اور برائیوں سے بچانے کے لیے مجھے کن کن چیزوں سے مجھے اس کو روکنا ہے۔ تو انسان کی اس باڈی کی اصلاح کے لیے اللہ نے جو بے شمار احکامات بیان فرمائے ہیں، جیسے بے شمار چیزوں کو حرام کیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اس انسان کے لیے روزہ بھی لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے، اور صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے فضائل اعمال، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو عام طور پر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل رمضان کی، اس میں پہلی حدیث آتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سلمان فارسی عجیب و غریب صحابی ہے۔ صحابہ تو سارے عجیب تھے، مگر سلمان فارسی کے اندر کچھ ایسے امتیازات تھے جو دوسرے کسی صحابی میں نہیں ہیں، صرف سلمان فارسی میں وہ امتیازات ہیں۔ مثلا کسی صحابی کی عمر 200 سال 250 سال نہیں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر کم سے کم 250 سال ہے، بعض حضرات نے کہا 300 سال۔ سلمان فارسی واحد وہ صحابی ہے جو تمام مذہبوں کو چک کر کے پھر اسلام تک پہنچے تھے۔ وہ مجوسی تھے،
یہودی بنے، نصرانی بنے اور آخر میں اسلام قبول کیا۔ سلمان فارسی واحد وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، کچھ آیتوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سماعت فرمایا۔ سلمان فارسی واحد وہ شخص ہے کہ ایک موقع پر طرح سلمان فارسی نے ایک رائے پیش کی ہے اور تمام صحابہ کی رائے الگ تھی، طرح سلمان فارسی کی رائے الگ تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی کی رائے پر فیصلہ سنا دیا اور اسے بھی کامیابی مل گئی۔ سلمان فارسی واحد وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تمام لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں فلانے کا بیٹا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، کیونکہ میں تو مجوسی اور مجوسی تھا، ایران کے اندر آگ کا پوجا کرنے والا، مجھے معلوم ہی نہیں میرا باپ کون ہے۔ تب سب لوگ کہتے ہیں اپنے باپ کا نام پیرنٹیج لکھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، میں اس کا نام لکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لکھا کرو سلمان ولد اسلام، ولد اسلام، ولد اسلام، جہاں تک تمہارا ساتھ دے گا وہاں تک کہتے رہنا ولد اسلام۔ اور سلمان فارسی وہ شخص ہیں کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی سے ملاقات کی تھی، یعنی جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، عیسائی، اس شخص سے ملاقات حضرت سلمان فارسی کی بھی ہوئی ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے گزر گئے تھے۔ سلمان فارسی بیان کا، اچھا سلمان فارسی جہاں دیدہ انسان تھے اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان کو تانا دیتے ہوئے کہا، اور سلمان تمہارا یہ نبی عجیب ہے۔ تو سلمان فارسی نے کیوں؟ انہوں نے کہا تم کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، تمہارا نبی تم کو سکھانے لگتا ہے وضو پیشاب کیسے کرنا ہے، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ تو اس نے طنزاً کہا کیف نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، ترمذی میں حدیث ہے، تمہارا نبی کیسا ہے، تم کو ہگنا موتنا بھی سکھاتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان نیچرلی خود ہی کرے گا، یہ تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں یہ کیوں سکھانے لگتا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کم ذہن ہوتے تو مشتعل ہو جاتے، تم نے ہمارے نبی کی توہین کیوں کی؟ اور اگر مشتعل نہ ہوتے شرمندہ ہو جاتے کہ جی کیا کریں اب ہمارے نبی تو ایسی باتیں سناتے ہیں ہم کو سننی نہیں۔ سلمان فارسی نہ مشتعل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے، فرمایا بالکل ہمارا نبی ایسا ہی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سکھاتا ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی سکھاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ کیا سکھایا۔ پھر فرمایا یہ پیشاب کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، ساری تفصیلات سنائی۔ تو فخر کے ساتھ کہا ہاں ہمارا نبی تو ایک ایک چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ اور واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ انا لکم مثل الوالد للولد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پیشاب کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہمارا نبی ہم کو سکھاتا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہی سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ جب 29 شعبان کی رات تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شان امت پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو گویا رمضان کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو بس وہی عنوان اس وقت ہے، اور ظاہر ہے ساری باتیں اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، بس میں الگ الگ ٹاپک کے ساتھ اس موضوع پر اس وقت گفتگو کرتا ہوں۔ نمبر 1 رمضان کے مہینے کی عظمت کیا ہے، نمبر 2 رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا درجہ کیا ہے، نمبر 3 روزوں کا فلسفہ کیا ہے، نمبر 4 روزوں کے اہم مسائل کیا ہیں، نمبر 5 رمضان کے مہینے میں کوتاہیاں کیا کیا ہوتی ہیں، اور نمبر 5 اگر موقع ملا تو رمضان کے مہینے میں ایک اہم ترین عمل عام طور پر مسلمان انجام دیتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو زکوٰۃ کے اصول اور ضوابط، ان تمام موضوعات پر اس وقت کی گفتگو ہوگی۔ حضرات، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ والے بھی روزہ رکھتے تھے، مدینے والے بھی روزہ رکھتے تھے۔ مکہ والے مشرکین مکہ تھے، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر وہ دعوے دار تھے کہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ اس دین کے اندر انہوں نے تحریفات کر دی تھی اور اس دین کی بہت تھوڑی سی باتیں باقی بچی ہوئی تھی، باقی تمام انہوں نے خرد برد کر کے بگاڑ دی تھی، مگر دعویٰ ان کا یہی تھا کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر ہیں۔
بت پرستی کرتے تھے مگر کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، کھانے کعبہ میں بت ڈال دیے پہنچا دیے تھے مگر کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، نام لیتے تھے ابراہیم اور اسماعیل کا اور کام کرتے تھے وہ جو ان کے دین میں نہیں تھے، مگر روزہ بچا ہوا تھا، روزہ مکے والے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ مکہ والے بھی روزہ رکھتے تھے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مدینے والے بھی روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں 3 قومیں آباد تھی، ایک تو وہ لوگ جو آگے چل کر مسلمان ہوئے ان کو انصار کہتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور یہودی تھے وہاں اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو گیا روزہ کی تاریخ اسلام میں پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ رمضان کا روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13 اور 14 اور 15 ان کو ایام 20 کہتے ہیں، اور پھر محرم کے 10 دنوں کے روزہ رکھتے تھے، ان کو کہتے ہیں عاشور کے روزے۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے مدینہ طیبہ جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے تو دوسرا سال تھا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور صرف تم پر نہیں تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ مگر اس وقت روزوں کے فرضیت میں ایک آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر تم روزہ نہیں رکھو گے، روزوں کے بدلے میں اگر پیسہ ادا کرو گے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کنسیشن ختم کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، اب تو رمضان جس نے پایا اس پر روزہ فرض ہو گیا، اب کوئی کنسیشن نہیں ہے، اب تم روزہ چھوڑ کر کے اگر فدیہ دینا چاہو تو نہیں، روزہ رکھنا ہی رکھنا پڑے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَلْيَصُمْ، اور جس نے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس نے رمضان کا روزہ پایا اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم سے روزے کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، دور ایک علاقے سے ایک صحابی پہنچے، اس کے آنے کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا قاصد اس علاقے میں پہنچا، اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علاقے میں تعارف کرایا کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے آیا ہوں اور تم اسلام قبول کرو۔ وہاں کے لوگ سمجھدار قسم کے لوگ تھے، حق پسند لوگ تھے، لیکن جلدی فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس آنے والے کی بات کو مان لیں اور اس آدمی کو نبی مان لیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نبی نہ ہو، اور اگر ہم نے اس نبی کا انکار کر دیا لیکن ہو سکتا ہے وہ نبی ہو، تو ہم ہاں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور ہمارے لیے نہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی تحقیق کی جائے۔ چنانچہ وہاں سے ان کا ایک سردار جو بڑا سمجھدار قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا پورا قبیلہ اطمینان سے رہے، میں تحقیق کر کے آتا ہوں، اور تحقیق کر کے آنے کے بعد پھر میں سب فیصلہ سناؤں گا ہمیں اس نبی کو ماننا چاہیے یا رد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ شخص نے سفر کیا اور یہ سفر کر کے طویل ترین سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچا ہے اور حاضر ہو گیا وہاں جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو مسجد کے اندر حضور تشریف فرماتے، باہر یہ اونٹی سے اترا اور اونٹی سے نیچے اتر کر کے قریب آیا تو سلام نہیں کیا۔ اندر جو لوگ موجود تھے ان سے مخاطب خطاب کر کے کہتا ہے افیکم ابن عبد المطلب، آپ جو اندر موجود ہیں عبد المطلب کے بیٹا ان میں موجود ہے یا نہیں؟ مراد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے عبد المطلب کا نام لے کر کے دراصل حضور کا تذکرہ کیا، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کیا تمہارے درمیان محمد موجود ہے؟ اس نے سوال کیا افیکم ابن عبد المطلب، کیا تمہارے درمیان عبد المطلب کا بیٹا ہے؟ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا نام، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ چنانچہ وہ اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہو کر اس نے سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا انی سائلک، مجھے آپ سے کوئی سوالات کرنے ہیں، ومسیء فی المسألۃ، اور سوالات کڑوے ہوں گے، فلا تجد علی، آپ ناراض نہیں ہونا، میں بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں، آپ سے مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں، سوالات کڑوے انداز کے ہوں گے، آپ ناراض نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سل اما بدا لک، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا آپ کا ایک آدمی ہمارے علاقے میں آیا تھا، اب وہ آپ نے بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ تو اس نے کنفرم کرا پہلے کہ وہ آدمی جو ہمارے ہاں آیا تھا وہ آپ ہی کا بھیجا ہوا تھا، یہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ اس نے پہلے یہ کنفرم کرایا کہ وہ آدمی جو ہمارے ہاں پہنچا ہے وہ انہوں نے ہی بھیجا تھا، وہ خود ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد اب اس نے کہا پوچھا کہ وہ جو ہمارے پاس آدمی آیا تھا اس نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خدا کے اللہ کے نبی ہیں، اس نے ہم سے یہ بات صحیح کہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، اسے صحیح کہا۔ اس نے کہا تو آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس شخص نے کہا مجھے یہ بتائیے آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی،
اور یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ الفاظ اس کے یہ تھے من خلق هذا السماء ومن خلق هذه الارض ومن نصب فيها الجبال وجعل فيها منافع. یہ الفاظ اس نے بولے. آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ اور پہاڑوں میں طرح طرح کے نفع بخش چیزیں کس نے رکھی ہیں؟ اللہ کے نبی احسان فرمایا اللہ نے. اس نے کہا جس اللہ نے یہ پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنایا، اسی اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں اسی اللہ نے مجھے بنایا. اس نے کہا تسلیم ہے. پھر اس کے بعد کہا ہمارے پاس جو آپ کا آدمی آیا تو اس نے ہم سے یہ کہا کہ ہمارے جن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اس نے ٹھیک کہا؟ اللہ کے نبی احسان نے فرمایا ہاں اس نے ٹھیک کہا. اس نے کہا اللہ امر کا بہذا، یہ اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہا ٹھیک ہے تسلیم ہے. اس نے کہا ہمارے پاس جو آپ کا آدمی آیا تھا اس نے ہم سے کہا کہ مہینے سال بھر میں 1 مہینے کے ہم کو روزے رکھنے ہیں. اس شخص نے ٹھیک کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس نے ٹھیک کہا. پھر اس نے پوچھا اللہ امر کا بہذا، یہ آپ اپنی طرف سے ہمیں حکم دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی طرف سے. فرمایا پھر تسلیم ہے. اس نے کہا کہ اس شخص نے ہم سے یہ کہا کہ ہم کو اپنے مالوں کی زکات دینی ہے. اس شخص نے ٹھیک کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس نے صحیح کہا. اس نے پھر فوراً سوال کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ نے کہا تو اللہ ہی نے حکم دیا یا آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے. اس نے کہا باب تسلیم ہے. حج کے بارے میں اس نے سوال کیا یا نہیں کیا؟ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے سوال کیا، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے سوال نہیں کیا. جن احادیث سے پتہ چلتا ہے سوال کیا ہے اس کے معنی اس تک حج کا تذکرہ بھی ہوا تھا. اور جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا سوال اس نے نہیں کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی حج کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں حج کا تذکرہ بھی نہیں ہوا ہے. بہرحال یہ سارے سوالات اس نے حل کرا لیے، تصدیق کروا لی، کنفرم کرا لیا. اس کے بعد کہا میں فلاں قبیل سے آیا ہوں، میرا نام زمام ابن ثعلبہ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں مجھے یہی چیزیں آپ سے معلوم کرنی تھی، میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. السلام علیکم یہ کہہ کر کے روانہ ہو گیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو. اور ایک حدیث میں قد افلح ان صدق، اگر یہ اس وعدے پر سچا رہا تو کامیاب ہو گیا. اس حدیث میں کیا آیا؟ نماز فرض، روزے فرض اور زکات کی فرضیت. اس سلسلے میں سب سے مشہور حدیث جو حدیث کی تمام کتابوں میں ہے اور بخاری کے نمبر 1 پر حدیث ہے کتاب الایمان میں. کتاب الایمان کی پہلی والی حدیث یہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. صوم رمضان اس حدیث میں مؤخر کر دیا گیا، حج کا تذکرہ پہلے ہے. تو گویا رمضان کے روزے مسلمان پر فرض ہیں، اور یہ جب بھی کوئی آدمی اسلام قبول کرے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے نماز فرض ہو جاتی ہے اسی طرح سے روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے. یہ تو ہے روزے کی فرضیت کی بنیاد. روزے کی فرضیت کا عالم یہ ہے کہ ہر بالغ مسلمان پر یہ فرض ہے، یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. البتہ عورتوں کو 3 حالتوں میں روزے مؤخر کرنے کی اجازت ہے. نمبر 1 اگر عورت مینسز کی حالت میں ہو تو مؤخر کرنا ہوگا. نمبر 2 اگر عورت پریگننسی کی حالت میں ہو تو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے. نمبر 3 اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے. بس عورتوں کو تو یہ 3 کنسیشنیں ہیں. مردوں کو صرف ایک صورت میں کنسیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور روزہ رکھ نہیں پائے گا تو مؤخر کرے گا، سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ پائے گا تو مؤخر کرے گا، اور اگر بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی ہمت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہو کر کے روزہ رکھنے کے قابل ہوگا، اس آدمی کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے اور کفارہ دینے کی اجازت ہے. بڑھاپے کی اس عمر کو جب کوئی انسان پہنچ جائے کہ اب آئندہ امید نہیں ہے کہ یہ آدمی صحت یاب ہو کر روزہ رکھنے کے قابل ہوگا، اس آدمی کو فدیہ دینے کی اجازت ہے، روزہ اس کو معاف ہو جاتا ہے اور 1 روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر. لیکن سفر کی بنیاد پر یا اسی طرح سے بیماری کی وجہ سے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اب بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا صحت یاب ہونے تک، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا مقیم ہونے تک، اور جب مقیم ہو جائے گا اور صحت یاب ہو جائے گا بعد میں یہ روزہ رکھ سکے گا. کچھ بیماریوں کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی مستقل اس بیماری کا شکار ہے، مثلا کسی انسان کو مستقل انسولین لینا پڑتا ہو، یا کوئی انسان جو ہے وہ مستقل ڈائبٹیز ہو، یا کوئی انسان مستقل کسی ایسی بیماری کا شکار ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی اسے امید نہیں ہے حالانکہ ابھی عمر کم ہے، تو اس آدمی کو اپنے سارے حالات کسی مفتی کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں. پھر اسے پوچھنا ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنے کا انتظار کرنا ہے یا فدیہ دینا ہے. اس کے انڈیویجول حالات دیکھ کر کے اس کو جواب دیا جاتا ہے.
روزے کی فرضیت اس درجے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زمانے طویل تک بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کے برابر اس کے زمانے طویل کے روزے نہیں ہو سکیں گے۔ روزہ انسان کے ایمان کی بہترین علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر کام انسانوں کو دکھلانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ روزہ جب بھی انسان رکھتا ہے اللہ کے ڈر ہی کی وجہ سے رکھے گا۔ کیوں؟ اگر دوسرے انسانوں کو دھوکہ دینا ہوگا تو روزہ نہ رکھ کر بھی دوسروں کو کہہ سکتا ہے میں روزہ میں ہوں۔ وہ آگے باقی تمام لوگوں سے کہتا رہے گا میرا روزہ اور تنہائی میں جا کر کے لیکن جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے یہ علامت ہوتا ہے اس کے اندر روزے اللہ کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا بدلہ بھی عطا کرتا ہوں۔ روزہ اللہ نے فرض کیوں کیا ہے؟ جواب، بے شمار جسمانی فائدے، بے شمار روحانی اخلاقی فائدے، اور ان تمام فائدوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ میں بیان فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ روزے کے فوائد کتنے زیادہ ہیں، میڈیکل کی دنیا میں جب جا کر تحقیق کرتے ہیں تو جناب والا ایک روسی مصنف نے، ایک رشین سکالر نے کتاب لکھی، حالانکہ وہ اتھیسٹ یا کہ یہ کمیونسٹ تھا، ایک کمیونسٹ مصنف نے کتاب لکھی رشیا میں، اب وہ زندہ بھی نہیں، وہ مر چکا ہے، اور روسی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں ہوا، پھر وہ عربی میں ہوا۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے تقریباً 200 بیماریوں کا علاج روزے کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور عام بیماریاں جو یہاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کا تو کثرت سے علاج روزے کی وجہ سے، کم سے کم معدے کی تمام بیماریوں کا علاج کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج۔ روزہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ روحانی بیماریوں کا کیسے علاج ہوگا اس کی ڈیٹیل میں اس کو بیان نہیں کروں گا، بس میں ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ مجھے اگلی بات بیان کرنے کا موقع ملے گا۔ روزہ کیسے انسان کا علاج روحانی ہے، بس ایک واقعہ سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ اگلی بات عرض کر سکوں گا۔ ایک شخص جس کا پہلا نام اس وقت مجھے یاد نہیں اور آج اس کا نام ہے فاروق، یہ نہیں معلوم ابھی زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے۔ یہ شخص اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے، انٹرویو لینے والا اس سے انٹرویو لے کر پوچھتا ہے آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مجھ کو رمضان نے مسلمان بنایا۔ سوال کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا کہ میں رمضان کی وجہ سے مسلمان بنا۔ یہ شخص ڈاکٹر ہے، بہت بڑا اپنا ہسپتال چلاتا ہے، اس وقت زندہ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، اس کا انٹرویو میں نے پڑھا اور کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا آپ پہلے کچھ اور تھے، آپ مسلمان بنے ہیں، آپ کو اسلام کی دعوت کس نے دی؟ اس نے کہا کسی نے نہیں، مجھے رمضان نے مسلمان بنایا۔ اس سے پوچھا گیا ڈیٹیل بتائیے، اب یہ ڈاکٹر بیان کرتا ہے، اپنے شہر کا نام اس نے بتایا، میں فلانے شہر کا رہنے والا، وہاں میرا پرائیویٹ اپنا کلینک ہے یا ہاسپٹل ہوگا، وہاں میں پریکٹس کرتا تھا، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے۔ اچانک ایک مہینے میں مسلمان پیشنٹ آنے لگے تو میں ان کو کہتا تھا یہ دوائی دن میں کھاؤ، وہ کہتے تھے سر ہمارا تو رمضان شروع ہو گیا، ہم دوائی دن میں نہیں کھا سکتے۔ میں ان سے پوچھتا تھا بھائی رمضان کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ روزہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے سم تھنگ فاسٹنگ، یہ کچھ کھانا پینا بند کرنا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتے تھے کہ صبح کو بالکل صبح سویرے سے کب صبح سویرے کا آپ مان کر کے چلو سن رائز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے سے کھانا پینا بند کرنا ہے، اور سن سیٹ پر آ کر کے پھر کھانا پینا الاؤ ہو جائے گا، اس پورے دن میں کچھ نہیں کھا سکتے۔ میں ان سے پوچھتا تھا تو پانی بھی نہیں پینا ہے؟ وہ کہتا تھا سر پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میں پوچھتا تھا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہنے لگے آرڈر ہے ہمارا۔ تو کہا میں دلچسپی لینے لگا یہ کیا سسٹم ہے ان کا۔ خیر اب میرے پاس جب بھی پیشنٹ آتا تھا تو اس مہینے میں سارے پیشنٹ کہتے تھے کہ سر دن میں تو ہم دوائی نہیں کھا سکتے ہیں۔ میں کہتا تھا ڈرپ لگانا پڑے گا، وہ کہتے صاحب ہمارا تو روزہ ہے۔ میں کہتا تھا یہ کرنا پڑے گا، سر ہمارا تو روزہ ہے۔ میں کہتا تھا انجیکشن کرنا پڑے گا، سر ہمارا روزہ ہے۔ تو یہ روزے کی وجہ سے وہ علاج نہیں مانتے تھے، وہ دوائیاں کھانے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے صبح شام دوائی کھائیں گے۔ یہ روزے کا تذکرہ میں نے جب بہت سنا تو میں نے پوچھا تھا بھائی کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو انہیں بعض لوگ ڈیٹیل بتاتے ہیں ہمارے خدا کا ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ کہنے لگا میں نے اسے معلومات کی تو چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے خود معلوم ہے کہ ڈائٹنگ کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اور کم کھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ تو مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے سوچا میں بھی تجربہ کر کے دیکھوں گا یہ روزہ کیا چیز ہے۔
کہتے میں نے ان سے معلومات کی تو کہ روزہ کیسے رکھنا ہوتا ہے، تو انہیں بتایا کہ جی صبح کو فلاں ٹائم تک آپ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور اس کے بعد پھر دن بھر میں کوئی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں شام تک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی کر کے دیکھوں گا۔ کیا لگا، میں نے ایک دن وہی صبح سویرے میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پورے دن میں نے کچھ نہیں کھانا تھا۔ کہنے لگا میں نے اچانک محسوس ہی کیا، بس اب یہاں سے سمجھنا ہے، عجیب بات۔ کہتا ہے اس دن میں نے محسوس ہی کیا کہ میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، ان پیشنٹوں میں کبھی فیمیل پیشنٹ بھی ہوتا تھا، اور یہ فیمیل پیشنٹ میں کبھی جوان عورتیں بھی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے جب میں ان کے چیک اپ کرتا تھا، لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اچانک برے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا روزہ ہے، تم کو بری نظر سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کل کے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ خیال میرے دل کے اندر کیسے ابھر رہا ہے، یہ کون سی چیز مجھے ابھر رہی ہے۔ کہتا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، آج تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بری نظر سے اس کی طرف مت دیکھو۔ کہنے لگا کئی مرتبہ میں نے اس مہینے میں ایسا تجربہ کیا، جس دن میں روزہ رکھتا تھا اس دن میرے دل میں جذبہ ابھرتا تھا کہ دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، بری نظر سے اس کو مت دیکھو، یہ پیشنٹ ہے۔ کہتا ہے باقی دنوں میں تو میری حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن ان دنوں میں جن دن میں روزہ رکھتا تھا اچانک میرے دل میں خیال ابھرتا تھا کہ دیکھو تمہارا آج روزہ ہے، اور روزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کھانا بھی بند، پینا بھی بند، اور دیکھو جس کو خوش کرنے کے تم روزہ رکھو گے وہ ناراض ہو جائے گا، اگر وہ کہے گا کھانا پینا تو بند کیا مگر تم نے آنکھ سے بری نظر سے کیوں دیکھا اس کو، تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں تو آج اچھی طرح سے روزہ رکھوں گا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھوں گا، میوزک بھی نہیں سنوں گا۔ کہتا ہے یہ جب بھی میں روزہ رکھتا تھا مجھے یہی ہوتا تھا۔ کہتا ہے یہی مہینہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب مہینہ اینڈ ہونے والا تھا تو میرے دل میں خیال آیا اس روزے کے اندر کوئی نہ کوئی اندر کی طاقت ہے جو انسان کو چینج کر دیتی ہے۔ بس اس کے بعد پھر میں نے روزے کی تمام ڈیٹیل پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میں مسلمان ہو گیا۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو مسلمان کیوں ہو گئے، تو میں کہتا ہوں روزے نے مجھے مسلمان بنایا، رمضان نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی ایک ایک چیز اپنے اندر نہ جانے کیسے کیسے نفع رکھتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو ہم سمجھیں گے اس کے اندر میں نہ جانے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے، جب اسے پوچھا گیا انگریز سے آپ مسلمان کیوں ہو گئے، اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا گیا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان کیوں ہو گئے، اس نے کہا کہ جب کووڈ آ گیا، یہ امریکہ میں ہے، شکاگو یا نیو یارک میں، مجھے نہیں معلوم ہے کون سے شہر میں، یاد نہیں ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کہتا ہے جب کووڈ آ گیا اور ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت آنے لگی کہ ماسک استعمال کیا جائے، سینیٹائزر استعمال کیا جائے، ڈسٹنسنگ رکھی جائے، تو میرے ساتھ ایک کولیگ رہتا تھا جو مسلمان تھا، وہ جب بھی باہر سے آتا تھا میں اس سے کہتا تھا کہ صاحب سینیٹائزر استعمال کرو اور ہینڈ واشنگ کرو، ایسے اندر مت آؤ۔ وہ مسلمان مجھے کہتا تھا ہم تو پہلے سے ہینڈ واشنگ کرتے ہیں۔ میں اس سے کہتا تھا کہاں کرتے ہو، وہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہینڈ واش کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، ہم جب بھی باتھ روم جائیں گے پہلے ہینڈ واش کرتے ہیں بعد میں بھی ہینڈ واش کرتے ہیں، ہم کھانا کھانے سے پہلے بھی ہینڈ واشنگ کرتے ہیں بعد میں بھی کرتے ہیں۔ تو دن میں ہم اگر 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو 5 مرتبہ ہینڈ واشنگ کریں گے، اور اگر 2-3 مرتبہ کھانا پینا کھائیں گے تو ہینڈ واشنگ پہلے بھی کریں گے بعد میں بھی کریں گے، اور 2-4 مرتبہ اگر واش روم جائیں گے تب بھی ہینڈ واشنگ کریں گے، تو 10-15 مرتبہ تو ہمارا ہو جاتا ہے، اسے الگ سے ہم کو ہینڈ واش کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ بھئی یہ ہینڈ واشنگ کب سے آپ لوگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیشہ سے۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں کرتے ہو، انہوں نے کہا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ کہاں تمہارے نبی ہیں، مجھے بتاؤ میں بھی ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ آج نہیں ہو تو بہت 1,500 سال پہلے گزر چکے ہیں، آج وہ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اسے کتاب مانگی، اسے مجھے سیرت کی کتاب لا کر کے دی، وہ سیرت کی کتاب میں پڑھتا گیا اور اس میں دیکھتا رہا ہینڈ واشنگ کہاں ہے۔ اب ہینڈ واشنگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے ساری سیرت پڑھی تو اچانک مجھے دل میں خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ینگ بوائے بہترین رول ماڈل، محمد ایز اے ہسبینڈ بہترین رول ماڈل، محمد ایز اے بزنس مین بہترین رول ماڈل، محمد ایز اے رولر بہترین رول ماڈل۔ کہتے مجھے کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ کہتا میں یہ سارا پڑھ کر حیران ہو گیا، تو میں نے کہا بس مجھے اسی کو فالو کرنا ہے، اور ادھر سے سیرت کی کتاب ختم ہو گئی، ادھر سے جان فلٹ ایک اسلامک سینٹر میں پہنچا، نیو یارک واشنگٹن کہاں تھا یا شکاگو میں، اور وہاں جا کر کے مسلمان بن گیا، اور آج اس کا نام عبداللہ ہے۔ اسلام کی ہر چیز دعوت ہے۔ تو روزے میں بے شمار فائدے ہیں، اخلاقی فائدے
اور جسمانی فائدے، بے شمار بیماریوں کا علاج بہترین روزہ ہے۔ دنیا بھر کے ہزاروں انسانوں کا تجربہ ہے کہ روزے کی وجہ سے کتنی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے تو اگر کوئی انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، روزہ اس کے بہترین علاج ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا، جن جوانی کو آج کے زمانے میں آج کے جوانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل امتحان ہے اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھنا، خاص طور پر جنسی احساسات اور جنسی جذبات، کیونکہ چاروں طرف ماحول جو ہیں وہ جنسی جذبات بھڑکانے والا ماحول ہے۔ اس ماحول کے اندر جو جنسی جذبات ابھر جاتے ہیں، ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اگر آپ کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جو ہی نکاح کرنے کے حالات تمہارے سامنے آ جائیں گے فوراً نکاح کرنا، ڈیلے مت کرنا، دیر مت کرنا، خواہ لڑکا کر کے مت رکھنا۔ ومن لم یستطع، اور اگر نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو، بس ہم تمہاری تعلیم بھی مکمل نہیں، روزگار نہیں، گھر میں جوان بہنیں ہیں، یا کوئی بھی معقول رکاوٹ جو ہمارے سماج میں ہے، جس کا نتیجہ ہمارے بہت سارے جوانوں کو پسنا پڑتا ہے، اور بلا شبہ اس میں ایک صورت اور بھی ہے، وہ والدین کا ظلم ہے اولادوں پر کہ وہ جلدی ان کی شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ بعض والدین تو صرف اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے کہ صاحب ہمیں دھوم دھام کے ساتھ شادی کرنی ہے، تب تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ دھوم دھام کی شادی کرنے کے لیے سال ہر سال بچوں کو لٹکا کر کے رکھیں گے، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، ہم کیا وانن، جی اگر ہم نے ساتھ ساتھ شادی کی لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر تمہیں ہے، اور تمہارے بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ کاش والدین کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ اگر ہمارا بچہ پیاسا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں صاحب تمہیں پیاسا رہنا پڑے گا تب تک جب تک ہم میڈ ان جاپان کراکری نہیں منگوائیں گے، اور خاص قسم کا جگ اور گلاس نہیں منگوائیں گے، پھر تمہارے لیے خاص قسم کا جوس لائیں گے، تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا، چاہے سال ہر سال تم تڑپتا رہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ صاحب ہمیں پہلے مکان نیا بنانا ہے، پھر پیسہ جمع کرنا ہے، پھر ہائی فائی دھوم دھام کے ساتھ شادی کرنی ہے، تب تک تمہاری جوانی کو کیا ہو جائے گا ہم اس کے پرواہ نہیں ہے۔ تو کاش والدین کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور وہ جلد اپنے بچوں کے رشتہ شادیاں کر دیں، اور جہاں واقعی رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں ہیں، بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر شادیوں کرنے میں رکاوٹیں ہوں تو پھر کیا کرو گے تم، چونکہ تمہاری جوانی انتہائی قیمتی اور اس جوانی کو داغ نہیں لگنا چاہیے، اس کی فکر ہے، اسے اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو بہت زیادہ روزے رکھ لینا، اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں تم جوانی کے اس خطرناک شاہراہ میں ڈگمگنے سے بچ جاؤ گے۔ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وِجَا، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، اس جوانی کے میں جو تم جنسی جذبات ابھر رہے ہوں گے اور کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، جب تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو تمہاری جنسی جذبات قابو میں رہیں گے، اور جب اللہ کے نبی یہ علاج فرما رہے ہیں یقیناً یہ علاج کامیاب ہوگا۔ چنانچہ میں نہ جانے کتنے جوانوں کو جانتا ہوں جو جوان مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں ہیں اور مسلمان، اور وہاں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں اس صورتحال میں ہیں، ہم کیا کریں گے۔ میں آخری علاج ان کو یہی بتاتا ہوں، بھائی میرا علاج نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا تمہارے نبی کا دیا ہوا علاج ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھو، اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے جن گناہوں کی طرف تمہارا نفس تمہیں کھینچ رہا ہے، اور شیطان تم کو گناہوں میں ڈھکیلنا چاہتا ہے، اور سارا ماحول تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ماحول ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جن سے مخالف تم کو وہیں سے تم کو برائیوں کی دعوت دے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان میں ایک طبقہ میری امت کے دو طبقے جہنم میں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، اللہ نے مجھے دکھایا ہی نہیں، کیونکہ ان کا حال اتنا زیادہ برا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دکھایا ان دو طبقوں کو۔ ان طبقوں میں سے ایک وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائلاتن یہیں سے پیچھا کریں گے، ممیلاتن اور کوشش کریں گے وہ بھی ہمارا پیچھا کریں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے بے شمار لڑکوں کے لیے بڑا امتحان ہے، یا تو شیطان کو یہاں سے ابھارے گا، یہیں سے دوستی جوڑو گے، اور اگر اس نے اپنے آپ کو بچایا تو وہیں سے کسی کو استعمال کرے گا، اور وہ وہیں سے آپ کو فون کرے گی، یا تو ادھر سے پریشانی ہے یا ادھر سے پریشانی ہے۔ یہ جو آج کے سماج میں خصوصاً ہماری وہ نئی نسل جو سکولوں کالجوں میں اور جو کوچنگ سینٹروں میں ہے، جو ہاسٹلوں میں ہے، جہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا فتنہ چل رہا ہے، اس صورتحال کے اندر تمہارے لیے بہترین علاج رمضان ہے۔ رمضان کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہو اور ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزوں کو علاج بتایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک دم پورے ماحول میں اس کے اثرات آ جاتے ہیں،
نیکیوں کا ماحول پھیل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارا وہ بھائی جو طرح طرح کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ بھی سوچنے لگتا ہے بھائی آج تو رمضان ہے، آج تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کی ٹی ویاں بند کر دیتے ہیں، ٹی وی میں کیوں صاحب رمضان شروع ہو گیا اب تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ تفصیلات کا اس وقت سارا وقت نہیں ہے، میں اگلی باتیں عرض کرتا ہوں کہ رمضان مبارک تو رمضان مبارک کی خصوصیات میں سے نمبر 1 روزہ اسی مہینے میں فرض کیا گیا، نمبر 2 قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، نمبر 3 اعتکاف اسی مہینے میں ہوتا ہے، نمبر 4 تراویح کی نماز اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی ایک مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے رمضان مبارک بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، اور اگر کسی شخص نے رمضان مبارک ٹھیک طرح سے گزارا اس کے اثرات پورے سال پر پڑ جاتے ہیں، بلکہ بعض انسانوں کی زندگی کا ڈگر ہی بدل جاتی ہے اور وہ اپنی پوری زندگی کو سدھار کر لیتے ہیں اسے رمضان کے سال ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو بگڑے ہوئے تھے، رمضان انہیں ٹھیک طرح سے گزارا، روزے ٹھیک طرح سے رکھے، تراویح ٹھیک طرح سے پڑھی، تلاوت کی، توبہ کی، تہجد میں اللہ سے مانگا اور طے کر لیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو چین کر کے رکھیں گے۔ رمضان کے بعد ان کی زندگی بالکل دوسرے ڈگر پر تھی، وہ پرانی ساری غلطیاں چھوڑ کر کے ایک نئی پاکیزہ زندگی گزارنا شروع کر دی، اور اس کے بعد جو ہی جنسی جذبات ابھر جاتے تھے کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے۔ رمضان میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں بس اس سلسلے میں چند جو نقطے ہیں وہ عرض کرتا ہوں میں۔ پہلی کوتاہی، بے شمار لوگ بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بدترین جرم ہے، انتہائی بدترین جرم ہے، اور ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تیار رہو اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کھانا پینا بند کرا دے گا، یعنی ایسی بیماریاں آ جائیں گی تم کھانا بھی چاہو گے کھا نہیں سکو گے۔ میں ایسے بیمار کو جانتا ہوں کہ جو چاہتا ہے کھائے مگر نہیں کھا سکتا، کھان بھی بند، نمک بھی بند، گوشت بھی بند، دالیں بھی بند، کیوں؟ کولیسٹرول ہو گیا، یہ ہو گیا، ساری بیماریاں جمع ہو گئی، ہر چیز بند کر دی گئی۔ اب وہ دیکھتا رہتا ہے یہ بھی کھاتا مگر نہیں کھا سکتا، وہ بھی کھاتا، تو جواب آئے گا جب اللہ نے کہا تھا روزہ رکھو تو رکھنے کو تیار نہیں ہوئے، اب تم کو ایسے حالات میں ڈال دیا گیا کہ تم کھانا بھی چاہتے ہو، موجود ہے کھانا مگر نہیں کھانے دے گا۔ یاد رکھنا چاہیے بندہ نہیں کھا پاتا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا نہیں کھا پاتے، آج کے زمانے میں بے شمار لوگ وہ ہیں جن کے پاس ہے مگر نہیں کھا سکتے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے روتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ لگا جناب میرے ابا جان وہ تھے کشمیری، انہوں نے کہا ڈبل وازوان کھاتے تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے ڈبل وازوان؟ کہنے لگا جب وازوان بیٹھ کر کے کھایا، جب لوگ اٹھ کے چلے گئے دوسرے لوگ بیٹھے ان کے ساتھ پھر بیٹھ جاتا تھا اور پھر دوبارہ کھاتا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا شام تک ہضم کر کے شام کو پھر کھانا کھاتا تھا۔ میں نے کہا اب کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اب صورتحال یہ ہے گلے میں کینسر ہے، گلا جام ہو چکا ہے، پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ تو وہ بھائی کہ جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے روزہ چھوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ جانے کہ کس موقع پر ان کو کیا سزا لگے گی، وہ تو بدترین جرم ہے۔ اس میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھیں گے اور کھلم کھلا رمضان کی توہینیں کریں گے، سب کے سامنے سگریٹیں پئیں گے، دفتروں میں سب کے سامنے پانی چائے منگوائیں گے، اپنے چپراسوں سے کہیں گے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور چپراسوں سے کھانے پکوائیں گے، اور مسلمان ہونے کے باوجود۔ یاد رکھنا چاہیے ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ غیر مسلم لوگ بھی مسلمان کو کہتے تھے بھائی آج رمضان ہے میں تمہارے سامنے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ غیر مسلم مسلمان سے کہتے تھے تمہارا روزہ ہے، تمہارا رمضان چل رہا ہے، ہم تمہارے سے کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ تم کو شریف انسان جب ہوتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے، اور جب انسان گرتا ہے تو کہاں تک کہ مسلمان کھلم کھلا رمضان کی توہین کرتا ہے اور کھلم کھلا دوسروں سے بھی کرواتا ہے۔ تو گھروں میں، دفتروں میں جو لوگ خود روزہ رکھتے ہیں اور کھلم کھلا رمضان کے احترام کا عالم یہ ہے کہ وہ ہماری بہنیں جن کو روزہ شریعت نے معاف کر دیا یا مؤخر کرنے کی اجازت دی، مثلا پریگننٹ عورت ہے یا دودھ پلا رہی ہے یا مینسز میں کوئی خاتون ہے اور وہ روزہ نہیں رکھے گی کیونکہ اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، اس کو بھی حکم ہے کہ سب کے سامنے کھانا مت،
سب کے سامنے کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے، وہ چھپ کر کے کھائے گی، کیونکہ اگر مجھے کنسیشن ہے تو کنسیشن ہونے کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ اعلیٰ اعلان میں سب کے سامنے بیٹھ کر کے کھاؤں گی، وہ توہین رمضان کا کیس بن جائے گا۔ ایک ہے آپ کو کھانا پینے کی کنسیشن دی گئی، اور ایک ہے توہین رمضان نہیں کر سکتے، بلکہ شریف مسلمان گھر والے جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا ہمارا رمضان شروع ہو گیا، آپ سکول جا رہے ہیں، اب آپ ٹفن ساتھ نہیں لے جائیں گے، آپ کو کھانا ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا رمضان آ گیا، رمضان میں دن میں نہیں کھانا ہوتا ہے، بیٹا آپ صبح سویرے کھا کر کے جاؤ، اور آپ کا روزہ ہے، جب آپ کو بھوک لگے گی دوپہر کا آپ کا افطار ہو جائے گا۔ یعنی مائنڈ سیٹ ان کا بچپن سے ہی بناتا ہے روزہ رکھنے کا۔ بلکہ مسلمان تو اپنے بچوں کے مقابلے کراتے تھے، کمپٹیشن کراتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ کون ہے جس نے روزہ رکھ کر کے دکھایا، پھر اس کے گلے میں ہار ڈالتے تھے، پھر اس کو میڈل دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے بچے نے 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا، 5 سال کی عمر میں روزہ رکھا، پھر خاندان والوں کو جمع کرتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس نے پہلا روزہ آج زندگی کا رکھا ہے، یہ 5.5 سال کی عمر کا ہے پہلا روزہ، پھر خاندان والے اس کو جیسے آج سال گرے ہیں منا کر کے اور کیک کاٹ کر کے انگریزوں کے نکالی کر کے خوشیاں مناتے تھے، مسلمان ان چیزوں پر فخر کرتے تھے اور ان چیزوں کا کمپٹیشن کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے کی بسم اللہ ہے، سارے خاندان والوں کو جمع کریں گے، بڑے اہتمام کے ساتھ مولانا آئیں گے اور بچے کو بٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں گے اور کلمہ پڑھائیں گے کہ آج ہمارا بچہ جو ہے اس نے بسم اللہ شروع کر دی۔ اسی طرح سے جب بچے نے قرآن ختم کیا، سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کریں گے، آج ہمارے بچے نے ختم قرآن کیا۔ اسی طرح سے بچے نے جب پہلا روزہ رکھا تو خاندان کے لوگوں کو جمع کریں گے اور مسجدوں میں آ کر کے، مغل زمانے میں دلی کی جامع مسجد میں دوڑ لگتی تھی اور بچوں کو لالا کا لائن سے بٹھاتے تھے، آج ایک بچے کو لایا جا رہا ہے کہ اللہ صاحب اس بچے نے پہلا روزہ رکھا، اور شاہی امام ہوا کرتے تھے، اور کبھی کبھی مغل بادشاہ آ کر کے اس میں شرکت کیا کرتے تھے، یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ رمضان کی توہین نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا بدترین جرم، اور جو روزہ چھوڑنے کے ساتھ رمضان کی توہین کرنا وہ بھی بدترین جرم۔ تیسری کوتاہی، روزہ رکھنے کے بعد پھر لوگ کیا کریں گے، بعض لوگ روزہ رکھ کر کے پھر میوزک سنتے رہیں گے، غیبتیں کرتے رہیں گے، فوٹو دیکھتے رہیں گے، موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں، کیا لگا روزہ پاس کر رہے ہیں، کیونکہ کھانے پینا تو بند ہو چکا ہے، اب دن گزارنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کا روزہ رکھنا تو برابری ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو گناہ نہ چھوڑے، اس کو کھانا پینا بند کرنے سے اللہ کو کیا خوشی ہوگی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کم من صائم لیس له من صیام الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہیں ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر، اور کتنے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کو جاگنے کے علاوہ نیند خراب کرنے کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لہذا روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کو بچانا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کے بند کرنے کا انعام نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، خیالات کا بھی روزہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور روزے دار سے اگر کوئی انسان لڑے تو اسے کہے یار میرا روزہ ہے میں جواب نہیں دے سکتا، اگر وہ نہیں مانتا تو اپنے آپ سے کہے یار تم روزے دار ہو اس کو بولنے دو، یہ جو کہ بکواس کر رہا ہے تم اس کا جواب نہیں دینا، تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ آج کے روزے داروں میں سے جوان لڑکوں کو جو سکولوں اور کالجوں میں ہیں وہاں ان کے روزے کے لیے بڑا امتحان ہے۔ کیوں؟ سحری انہوں نے کھا لی، شام کو افطار بھی کریں گے، مگر جس ماحول میں وہ ہیں اس ماحول میں اپنی آنکھوں کو بچانا بے انتہا مشکل، اپنے کانوں کو بچانا بے انتہا مشکل، اپنے خیالات کو بچانا اور زیادہ مشکل۔ مگر سچ یہ ہے اس ماحول میں رہ کر کے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو آپ بہت بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ مسجد میں رہ کر کے اگر کسی نے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچایا تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال اس ماحول میں رہ کر کے جہاں چاروں طرف سے آپ کی ہی بہنیں، جہاں چاروں طرف سے آپ کی ہی دینی بہنیں فیشنیبل کپڑوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑی ہیں، وہاں اپنی آنکھوں کا آپ بچائیں۔ اور بچانا مشکل ہے مگر اگر بچانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی مبارکبادی کے مستحق ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے جوانی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کیے۔ ناراض کرنے والے کام کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی لڑکا ٹھیک کسی نامحرم کو کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے I love you، تو اللہ جواب میں کہتا ہے میں تم سے نفرت کر رہا ہوں۔ تو اس سے کہتا ہے مجھے تم سے پیار ہے، اللہ کہتا ہے مجھے تم سے نفرت ہے۔ تو تم اس سے پیار جتا رہو، اللہ تم سے کہہ رہا ہے میں تمہیں تم سے لو کر رہا ہوں۔
اور لاؤ ہی نہیں تو تم کو سزا دینے کے لیے تیار ہو، مگر انتظار کر رہا ہوں، اگر تو سدھر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میری سزا جب آئے گی تو چنانچہ یہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لڑکوں کی کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خبر نہ جانے کن کن، وہ انہی میں سے کسی چیز کی سزا ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ فیملی لائف ناکام ہو رہی ہے، اس میں بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم نے شادی کرنے سے پہلے جنسی غلط تجربات کیے ہیں اور گناہ کیے ہیں، اب شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو سکون کی زندگی نہیں دے گا۔ جناب جس نے کتے کا گوشت کھایا اللہ تعالیٰ اس کو حلال گوشت کھانے نہیں دیتے، جس نے مردار کھایا اس کو حلال کھانے کی لذت اللہ چھین لیتے ہیں۔ تم نے غلط جگہوں پر مزے اٹھائے ہیں، حلال مزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو محروم کر دے گا۔ تو بہرحال جو روزہ رکھنے کے بعد اپنے روزوں کو بچاؤ، اور بچانے کے لیے اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، اور جب انسان ارادہ کرتا ہے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اسی جموں کے یہی کے ایک میڈیکل کالج میں ایک کشمیری نوجوان جو مجھ سے مل کر کے یہاں آئے، کہنے لگا میں اس ارادے سے جا رہا ہوں، کیونکہ جب میڈیکل میں ان کا ایڈمیشن ہوا تو کہنے لگا میں اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ اپنے بیچ کے کسی خاتون کے ساتھ نہ بات کروں گا، نہ نام پوچھوں گا، نہ شکل یاد رکھوں گا۔ 5 سال یہاں کے میڈیکل کالج سے پڑھ کر واپس گیا تو واپس آ کر کہتا ہے میں اپنے بیچ کے کسی لڑکی کو جانتا بھی نہیں اور کسی کا نام بھی مجھے یاد نہیں، اور اس وقت وہ سری نگر کے بہترین ڈاکٹروں میں سے ہے، اس وقت سری نگر کے ٹاپ ڈاکٹروں میں سے ایک وہ بھی ہے، اور یہی جموں سے گیا ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ اسی کشمیر کا لڑکا سوئٹزرلینڈ میں ہے، ابھی تو اس نے فون نہیں کیا، وہ فون کرے گا اور لازمن کرے گا، ہر سال رمضان میں فون کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مطلب پچھلے سال رمضان میں اس نے کہا میں نے تراویح پڑھی، 40 کلومیٹر دور ڈرائیو کر کے جاتا تھا، وہ تراویح پڑھ کر کے آتا تھا، کیونکہ وہاں کوئی ترکی امام تھا اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے وہاں جاتا تھا، پوری رات جاگتا تھا۔ پچھلے سال رمضان میں اس نے طے کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، آج تک تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور سوئٹزرلینڈ میں ڈر رہا ہے۔ ایک دوسرا کشمیری لڑکا ہالینڈ میں ہے، اور وہ بھی ہالینڈ کا بہت ہی گندا شہر امسٹرڈم، وہاں لڑکا ہے، ٹھیک، اور وہاں 5 وقت کے نمازی، 5 وقت مکمل نمازی، تراویح کا پابند، تہجد کا پابند، داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی کر کے، اور سائنٹسٹ ہے، اور عام جوان نہیں ہے۔ غرض یہ کہ رمضان جب آئے گا تو رمضان کا روزہ شوق کے ساتھ رکھیں، پابندی کے ساتھ رکھیں۔ رمضان جب آتا ہے تو اس میں ایک کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ صاحب رمضان آیا، کمائی میں دیکھا ہی نہیں حلال ہے یا حرام، کمایا خوب، اور اس کے بعد شام کو حرام کمائی سے افطار کیا، چاہے وہ رشوت کا ہو، چاہے دکان پر فراڈ مال بیچا ہو، چاہے ملاوٹ کر کے بیچا ہو، چاہے دھوکہ کر کے بیچا ہو، تو جب حرام مال سے آپ افطار کریں گے اس روزے کے اثرات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ رمضان جب آتا ہے تو رمضان کا اہم ترین عمل تراویح ہے، شوق اور جذبے کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تراویح پڑھی تو ساری رات آپ نے تراویح پڑھی تھی۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ تراویح کے سلسلے میں نہایت ہی عجیب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تو یوں تو پورے سال رمضان رات کو کبھی نہیں سویا کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں ایک قرآن کریم رات کو پڑھتے تھے، ایک قرآن کریم دن میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں پڑھتے تھے۔ اس طرح سے رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ، ان سے کسی نے سوال کیا حضرات یہ ہو سکتا ہے؟ پھر ایک مصنف کا حوالہ دیا، فلاں مصنف نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جملہ بولا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ کون کر سکتا ہے ایسا کہ دن میں ایک قرآن پڑھے گا، رات میں ایک قرآن پڑھے گا، اور تو کب سوئے گا کب؟ یہ صبح سے قرآن پڑھنا شروع کیا، آفتاب ڈوبنے پر ختم کیا، تراویح کے بعد دوسرا قرآن شروع کیا، تہجد پر ختم کیا، تو سوئے گا کب یہ؟ اور جب سوئے گا نہیں تو کھڑا کیسے رہے گا؟ لہذا یہ عقل کے بھی خلاف ہے، تجربات کے بھی خلاف ہے۔ یہ ایک مصنف نے لکھا، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب سے عرض کیا گیا کہ حضرت فلاں مصنف نے یہ لکھا ہے، آپ اس کا جواب کیا فرمائیں گے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ سہارنپور میں فرمایا بھائی میں کوئی جواب نہیں دوں گا، رمضان آنے دو۔ اس کا جب رمضان آیا تو آپ نے تمام اپنے مریدین سے لکھا اس سال تمام کام بند کر دینا، صرف تلاوت کرنا، اور رمضان ختم ہونے پر مجھے بتانا کس نے کتنی تلاوت کی۔ حضرت مولانا انعام الحسن نور اللہ برکاتہ جو تبلیغ کے امیر تھے، انہوں نے رمضان کے ختم کے بعد خط لکھا کہ حضرت میں نے اس سال رمضان میں 61 قرآن پڑھے، ایک قرآن دن میں پڑھا، ایک قرآن رات میں، اور ایک قرآن نظام الدین کی تراویح میں پڑھا۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ نے خط لکھا حضرت میں نے اس سال رمضان میں 60 قرآن پڑھے، ایک دن میں پڑھا، ایک رات میں پڑھا۔
میں اپنے دوستوں میں سے ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ رمضان میں ایک رات کے اندر ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جب بھی رمضان آتا تھا، اس سال اب نہیں معلوم ہے آج کیا کر پائیں گے وہ، لیکن تو غرض یہ کہ امت مسلمہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود تراویح پڑھاتے تھے 20 رکعت، اور 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اس انداز سے کہ ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، بادام کھاتے تھے، اس کے بعد تقریباً رات کے 1 بجے تہجد پڑھنا شروع کرتے تھے اور 10 پارے تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر 2-3 بادام کھاتے تھے، ان کی سحری ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد آرام فرماتے تھے 1 یا 1.5 گھنٹے، اس کے بعد قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے تھے، آفتاب ڈوبنے پر قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو پورے رمضان میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا۔ غرض ہے کہ امت کے مسلمہ کا عمل قرآن کریم کے سلسلے میں بڑا عجیب رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں رات بھر جاگتے تھے اور 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے بھی بعض شخصیات ایسی گزری ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ برکاتہ کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا زبیر الحسن، انہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا ہے، اور مقتدی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب تھے۔ خیر، تو رمضان میں تراویح بڑے شوق کے ساتھ پڑھیں، اور مسجدوں میں، ان مسجدوں میں تراویح پڑھیں جن مسجدوں میں قرآن کریم تراویح میں پڑھا جا رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہم بوڑھے ہیں، اب کہاں تراویح میں اتنی دیر کھڑے رہ سکیں گے؟ جناب آپ میچ دیکھتے ہیں کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، اور جب فنکشنوں میں رہتے ہیں تو کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے تو کیا؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے، بعض لوگ کہیں گے ہم تراویح نہیں پڑھیں گے تو گھروں میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ٹی وی دیکھیں گے، چائے پیئیں گے، بیکار گفتگو میں مشغول رہیں گے، اور 10-11 بجے تک جاگتے رہیں گے۔ یعنی آپ کے سامنے آپشن 2 ہیں، یا تو یہ ٹائم آپ اللہ کو دے دو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ ٹائم گھروں میں بیکار وقت گزاری میں کرو۔ بہرحال تراویح کا بڑا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ رمضان مبارک ہے، رمضان مبارک اہم ترین عمل ہے اعتکاف، اور رمضان مبارک ایک اہم ترین عمل بعد میں آتا ہے صدقہ فطر ادائیگی۔ اس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ میں رمضان، اس کی فضیلت، اس کا فلسفہ، اس کے فائدے، اور رمضان کے متعلق کچھ دیگر تفصیلات۔ اب ایک اور اہم ترین موضوع جو رمضان سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل کو کسی مستند مفتی سے پوچھنا چاہیے۔ مثلا بیماروں کو طرح طرح کے مسائل پیش آئیں گے، رمضان کے روزے کی حالت میں انجیکشن کر سکتے ہیں یا نہیں، رمضان روزے کی حالت میں گلوکوز لے سکتے ہیں یا نہیں، رمضان روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں یا نہیں، روزے کی حالت میں جن بیماروں کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا لینا ہے، جیسے ڈائبٹیز، ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا لینا ان کو، یا جن بیماروں کو معدے کی تکلیفیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا ڈاکٹر کہے گا تو بات مانی جائے گی۔ کیا ہر ڈاکٹر کے بات ماننا لازم ہے؟ اسلامی اصولوں کے مطابق ہر ڈاکٹر کی بات نہیں مان سکتے۔ ڈاکٹر کے اندر 3 شرطیں ہوں گی، تب وہ جب وہ کہے گا روزہ چھوڑ دے تب یہ بات ماننی ہوگی۔ ہر ڈاکٹر کی بات پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ 3 شرطیں: نمبر 1، ڈاکٹر مسلمان ہو، دیندار ہو اور ماہر ہو۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب اس ڈاکٹر کے کہنے پر شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، آپ کو ابارشن کرنا ہوگا، تو پہلے ڈاکٹر کو شریعت میٹر لگاتی ہے۔ اگر یہ دیندار ہے اور مسلمان ہے اور ماہر ہے تب اس کی بات مانی جائے گی۔ ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر کم ہو جائے گی، اس ڈاکٹر کے بعد شریعت نہیں مانتی ہے۔ شریعت بات ماننے کے لیے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ اگلا بولنے والا قابل اعتماد ہے یا نہیں، اور بولنے والا قابل اعتماد تب بنے گا جب یہ 3 کنڈیشن، 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی، تب اس کی بات مانی جائے گی۔ تو بیماروں کو کون کون سی چیزیں کرنی ہیں یہ الگ سے پوچھنا ہوتا ہے، اور علماء وقفے وقفے سے ان کو بیان بھی کر دیتے ہیں۔ شارٹ میں اتنا سمجھ لیجئے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن وین کے اندر کیا جائے چاہے گوشت کے اندر کیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، طاقت کا انجیکشن کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن پین کلر کے انجیکشن یا اس طرح کی بیماریوں کے جو انجیکشن ہیں وہ تو دن میں، لیکن طاقت کے انجیکشن آپ دن میں نہیں، آپ روزہ افطار کرنے کے بعد لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح سے جو اگر آپ کو گلوکوز چڑھانا ہے وہ گلوکوز آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر امیڈیٹلی گلوکوز لگانے کی مجبوری ہے اور مریض کو خطرہ ہے، اس وقت اگر گلوکوز چڑھایا گیا تو اس کی وجہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پیسٹ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لوگ افطاری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس وقت جی چاہتا ہے کہ پیسٹ کریں۔
اب پیسٹ کرنے کے بجائے آپ کو مسواک کر لینا چاہیے، مسواک سے آپ کا ذائقہ صحیح ہو جائے گا۔ پیسٹ اگر کریں گے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں سو گئے اور غسل لازم ہو گیا اس سے بھی روزہ، اور روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی نے آپس میں انٹرکورس کیا تو یہ سخت ترین جرم ہے، اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے اس کا جرمانہ ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہلک تو میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ماذا وقع، کیا بات ہو گئی؟ کہا وقعت علی امراتی فی رمضان، کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات کر گیا رمضان کی حالت میں، انہیں پرائیویٹ ملاقات۔ تو آپ نے فرمایا علیک صوم شہرین، 2 مہینے کے مسلسل روزے تم پر لازم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ بالکل رمضان کے مہینے میں الگ الگ سوئیں، کیونکہ قریب لیٹیں گے اور قریب لیٹنے کے بعد ہو سکتا ہے نفس قابو میں نہ رہے اور غلطی ہو جائے، خاص طور پر جو نئی شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو امید ہے کہ شاید یہ غلطی نہ ہو، لیکن جوانی کی زندگی میں جو نئی نئی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں ان دنوں میں خطرہ رہتا ہے اس بات کا کہ انسان اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے، اور نہیں رکھ سکے گا تو اس کے بعد پھر اس غلطی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تقریباً ہر سال مفتیوں کے سامنے اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جناب قابو نہیں رکھ سکا اور رمضان میں سحری کھانے کے بعد ہم ایک ساتھ لیٹے رہے اور وہاں یہ غلطی ہو گیا، کیا حکم ہے؟ ہم کہتے ہیں مرد پر بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے اور عورت پر بھی لگاتار 2 مہینے۔ اور کہتے ہیں جناب میرا کیا قصور ہے؟ تو جواب آئے گا آپ کو منع کرنے کا حق تھا، جب آپ نے بھی اس کے مرضی کا ساتھ دیا تو آپ کو بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اور مرد کو بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اب اگر وہ کہے گا جناب میں 2 مہینے کے روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تب دیکھا جائے گا اس کو دوسرا کون سا حل ہے، لیکن فی الحال حکم تو یہی ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے لازم ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے رمضان کی فضیلت، رمضان کے مسائل، رمضان کی حکمتیں اور روزوں کے فوائد، اور اس سلسلے میں جو ضروری باتیں وہ آ گئی۔ اگلا میں نے موضوع عرض کیا تھا کہ بے شمار مسلمان جو ہیں وہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا پلان بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مالی حالت سے ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور رمضان تھا ہی نہیں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوگی اس کے لیے کسی انسان کے پاس کوئی متعینہ وقت نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور وہ دونوں چیزیں انسان کے سسٹم کو چینج کر دیتی ہیں۔ بالغ کب ہوگا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جس دن بالغ ہو جائے گا اس دن اس انسان کے سارے احکام بدل جائیں گے۔ جب تک یہ بچہ نابالغ ہے تب تک اس کی حالت کچھ اور ہے، اور جس دن یہ بالغ ہو جائے گا اس دن اس کے مسائل بدل جائیں گے۔ مثلا مان لیجئے ایک لڑکا نابالغ ہے اور آج مغرب کی نماز اس نے نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو مغرب کی نماز اس نے نہیں پڑھی، کوئی جرم نہیں۔ عشاء کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی کوئی جرم نہیں کیونکہ نابالغ ہے۔ رات کو 10 بجے سو گیا، بالفرض رات کے 1 بجے یا 2 بجے اس کو پہلی مرتبہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس واقعے کے پیش آنے کے نتیجے میں غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ زندگی میں اس کو نائٹ فال ہو گیا، پہلی مرتبہ اس کو ڈسچارج ہو گیا، یا پہلی مرتبہ عام زبان میں ہم کہیں گے احتلام ہو گیا، تو عشاء کی نماز بھی فرض ہو گئی۔ مغرب کی نماز آپ نے چھوڑی تھی کوئی گناہ نہیں، عشاء کی نماز آپ فرض ہوگی کیونکہ رات کا 1 بج رہا ہے اور رات کے 1 بجے عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اگر آپ کی ذمہ داری ہے فوراً کھڑے ہو جاؤ، غسل کرو، عشاء کی نماز پڑھو۔ اگر عشاء کی نماز تم نے نہیں پڑھی تو صبح تم اس حال میں بیدار ہو جاؤ گے کہ زندگی کی پہلی فرض نماز تم نے چھوڑ دی ہے۔ سیم یہی حکم ہے لڑکی کا بھی کہ لڑکی ابھی نابالغ ہے، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کے وقت وہ نابالغ تھی، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، وہ سو گئی، اتفاق سے رات کے 12 بجے پہلا مینسز کا قطرہ آ گیا تو شریعت کہے کہ آپ بالغ ہو گئی، عشاء کی نماز آپ پر فرض ہو گئی، آپ اٹھو اور غسل کرو اور غسل کے بعد عشاء کی نماز پڑھو۔ وہ کہتی جناب پہلی مرتبہ مجھے کچھ خون کے قطرے آ گئے، جیسے مرد کہے گا جناب پہلی مرتبہ میری پیشاب کے راستے سے کوئی لکوڈ قطرہ نکل گیا اور وہ بہت سختی کے ساتھ نکل گیا اور اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ میں مجھے آ گیا اور وہ قطرہ جو ہے وہ عجیب قسم کا قطرہ ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا قطرہ تھا۔ غرض یہ کہ پہلی مرتبہ احتلام جو ہے اس کی جو کیفیت اس پر طاری ہوگی، اسی طرح سے خاتون کو جب پہلی مرتبہ مینسز آئے گا وہ چند قطرے ہوں گے، شاید چند قطرے ہوں گے۔ اب چند قطرے آنے کے بعد یہ لڑکی بالغ ہو گئی، اسی وقت اس کو اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، عشاء کی نماز۔ اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کل صبح جب یہ اٹھے گی اس حال میں اٹھے گی کہ زندگی کی پہلی فرض نماز تم نے ضائع کر دی ہے۔
تو بالغ کب ہوگا انسان اس کو کچھ نہیں، لیکن تیار رہنا ہے، کسی وقت میں بالغ ہو سکتا ہوں، اور جو ہی میں بالغ ہو جاؤں گا تو میرے پاس ٹھیک اسی طرح سے زکوٰۃ کا فرض ہو جائے گی، ذہن تیار رہنا ہے۔ کچھ نہیں معلوم ہے زکوٰۃ کون سے مہینے میں پر فرض ہو جائے گی۔ فرض کیجئے ایک لڑکا ہے، وہ کالج پڑھ رہا ہے، ماں باپ کالج میں یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، والدین کے خرچوں سے اس کی زندگی چل رہی ہے، بچہ مدرسے میں حفظ کر رہا ہے یا عالم بن رہا ہے، والدین اس کے خرچے اٹھا رہے ہیں، یا بچہ سکول یا کالج میں پڑھ رہا ہے، والدین اس کے خرچے اٹھا رہے ہیں۔ اب جو ہی اس نے تعلیم مکمل کر لی، اس کی جاب لگ گئی، جاب لگنے کے بعد اس نے پیسہ لیا، اس نے پہلی تنخواہ لے لی، مثلا فرض کیجئے 20,000 روپیہ، اس نے 5,000 خود رکھے، 15,000 اپنے والدین کو دے دیے۔ والدین نے کہا بیٹا اپنے اکاؤنٹ میں رکھو، تو اب اس کے اکاؤنٹ میں 20,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے مہینے میں، اچھا یہ 20,000 روپے سے اکاؤنٹ میں ہے، اس مہینے میں اس نے کچھ خرچ کیے، کچھ ریچارج کیا، کچھ دوائیاں خریدی، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے لائے، بہرحال اگلے مہینے اس نے 10,000 خرچ کیے، 10,000 باقی رہ گئے، اگلے مہینے میں بھی 20,000 روپے آ گئے، تو اب یہ ٹوٹل 30,000 بن گیا۔ کچھ پیسے خرچ ہو گئے، کچھ ابھی موجود ہیں، اگلے مہینے پھر 20,000 روپے آ گئے، اب کچھ پیسہ پہلے سے موجود ہے اور ادھر سے یہ پیسہ بھی آ گیا۔ یہ پیسہ جو ہی جمع ہو گیا تو شریعت پوچھے گی کتنا جمع ہو گیا؟ کہنے لگا جی 45,000 روپے جمع ہو گیا، تو کہ آج کے دن تم 45,000 روپے کے مالک بن گئے، تم زکوٰۃ والے بن گئے۔ وہ کہتا ہے جی میٹر کہاں ہے؟ یہ 45,000 کا میٹر آپ نے کہاں سے لگایا؟ تو جواب آئے گا جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی، جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی، اللہ کے نبی نے طے کیا تھا اپنے زمانے میں، جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی ہوگا وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اب وہ 200 درہم آج نہیں ہے، آج جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آج بنتا ہے 612 گرام چاندی۔ جس آدمی کے پاس ہوگا وہ آدمی مالدار ہے۔ اب 612 گرام چاندی کی جو ویلیو معلوم کی ہے سوناروں کے پاس، صرافوں کے پاس، ٹھیک، تو ان کے وہاں پتہ چلا کہ 45,000 روپے ہے۔ مثلا میں مثال بتا رہا ہوں، 45 سے 50,000 روپے تک آئے گا۔ آپ معلوم کر لیں گے 1 گرام چاندی آج کتنے کی ہے، پھر 612 گرام چاندی کی کل ویلیو کتنی بنے گی۔ جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ 612 گرام چاندی کا مالک بن گیا، یہ آدمی شریعت کے نظر میں مالدار ہے اور اس کا زکوٰۃ لازم ہو گئی آج کے دن۔ جس دن اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جتنے پیسے سے یہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے، آج یہ مالدار بن گیا، زکوٰۃ پر لازم ہو گئی۔ اب شریعت کہتی ہے پورے سال تک تم انتظار کرتے رہو، آمدنی آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، اگلا سال یہی تاریخ دیکھ لینا، اس تاریخ کو اگلے سال تم چیک کر کے دیکھنا کتنا پیسہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اگر 45,000 روپے سے زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، 45,000 سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، اور زیادہ جتنا ہوگا اس پورے کا بھی اور اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5%۔ دراصل مسلمان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا کہ مجھ پر زکوٰۃ کیسے فرض ہو جاتی ہے، جیسے مسلمان کو اچھی طرح سے سیکھنا ہوگا وضو کیسے کرنا ہے، جب مسلمان کو اچھی طرح سے سیکھنا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اسی طرح سے مسلمان کو اچھی طرح سے سیکھنا ہوگا کہ مجھ پر زکوٰۃ کیسے لازم ہوتی ہے۔ جو ملازم ہیں ان کے جیبی فنڈز پر زکوٰۃ کب اور کیسے لازم ہوگی، جن کے جیبوں میں پیسہ ہے، جن کے اکاؤنٹس میں پیسہ ہے، یا جن کے پاس، یا جو دکانداری کرتے ہیں، یا جو بزنس کرتے ہیں، یا عورتوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے، یا عورتوں کے پاس سلور ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم کرنا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، مجھے زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں جو ضابطہ ہے وہ ضابطہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جناب بستروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے استعمالی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی یوزنگ گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے اندر فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ان پر زکوٰۃیں نہیں ہے، آپ کے موبائل بہت قیمتی ہے، ان پر بھی زکوٰۃیں نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر ہوتی ہے: سونے پر، چاندی پر، کرنسی پر، تجارتی مال پر۔ تجارتی مال جو آپ کی دکان میں مال ہے، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 5 جانوروں پر، یہ تو جانور والوں کا کیس الگ ہے۔ بھیڑ بکری پالنے والوں کو سیکھنا ہوگا کہ کتنی بھیڑ بکریوں پر کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ گھوڑے والوں کو پوچھنا ہوگا کتنے گھوڑوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں، اور گائے اور بھینس والوں کو پوچھنا ہوگا کتنی گایوں اور بھینسوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ شاید آج بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی گایوں اور بھینسوں پر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ 30 گائیں جب ہوں گی تب ایک بچڑا زکوٰۃ میں دینا پڑتا ہے، اور یک سالہ بچڑا، اور جس آدمی کے پاس 40 گائیں
گائیں ہوں گی اس کو 2 سالہ بکری کا بچڑا دینا پڑے گا، گائے کا بچڑا دینا پڑے گا زکوٰۃ میں۔ غالباً اتنی گائیں اور اتنی بھینسیں شاید نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال اگر کسی کو اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہو کہ اس کے پاس 30 یا 40 گائیں یا بھینسیں ہوں گی، اس کو الگ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب میری مالی پوشن یہ ہے، زکوٰۃ مجھے کتنی دینی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے بکروال بھائی ہیں جو بھیڑ و بکریاں پالتے ہیں، ان کو سیکھنا ہوگا کہ کتنی بکریوں پر کتنی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ 140 بکریوں پر 1 بکری، 120 بکریوں پر 2 بکریاں اور 200 بکریوں پر 3 بکریاں زکوٰۃ میں دینی پڑتی ہیں، مزید تفصیل الگ سے جاننی پڑتی ہے۔ زمینوں کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں، زمینیں خریدتے اور بیچتے ہیں، تو جب انسان نے زمین خریدی، زمین خریدتے وقت نیت طے کرنی ہے کہ آپ کس لیے زمین خریدیں ہیں۔ اگر کسی نے مکان بنانے کے لیے زمین خریدی، اس زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر شاپنگ کمپلیکس بنانے کے لیے زمین خریدی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر اس نے ایگریکلچر کے کسی مقصد کے لیے زمین خریدی، مثلا درخت اگائیں گے، پارکنگ بنائیں گے، سبزیاں اگائیں گے، فصل اگائیں گے، اس زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر زمین خریدی ہے بیچنے کی نیت سے تو اس زمین پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور جس دن زکوٰۃ نکالنی ہوگی اس دن کی ویلیو کو سمجھنا ہوگا۔ زکوٰۃ اتنی لازم چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت جو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے اور گمبھیر مسائل پیدا ہوئے تھے، بلکہ ایک بہت بڑے انگریز رائٹر نے لکھا کہ یہ اس سے بڑا حادثہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جن صحابہ کے کندھوں پر یہ اسلام تھا، ان صحابہ کا سارا سکون اور ساری خوشیاں اللہ کے نبی کے سہارے تھی۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ نڈھال، اتنے نڈھال ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حواس قائم نہیں رہے۔ ان کی عقل جو ہے وہ متاثر ہو گئی اور تلوار لے کر کے کہنے لگے اگر کوئی کہے گا محمد کی وفات ہو گئی میں گردن اڑاؤں گا، اور تلوار لے کر مسجد میں گھوم رہے تھے، آنکھیں سرخ، منہ میں جھاگ، اور بار بار کہہ رہے ہیں خبردار کوئی زبان سے نہیں نکالے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ محمد کی وفات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اگر گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پر، یا جیسے ہمارے نبی معراج میں گئے تھے واپس آئیں گے۔ خبردار کوئی نہیں کہے گا محمد کی موت ہو گئی، میں گردن اڑا دوں گا، اور تلوار لے کر گھوم رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی نیند آرام فرما رہے تھے۔ اندر حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر تشریف لے گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر چادر ڈالی گئی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرے انور پر دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو گرے اور حضور کے رخسار مبارک پر گرے۔ پھر انہوں نے یہاں پر بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا یا رسول اللہ، بوسہ لیا، پھر کہا یا رسول اللہ موت کا پیالہ آپ نے پی لیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت تو نہیں دے گا۔ اور یہ کہہ کر باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد پھر لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر سے کہا بات سنو، حضرت عمر کچھ سننے کو تیار نہیں۔ صدیق اکبر ممبر پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اچھی طرح سے سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے اللہ زندہ اور قائم ہے۔ حضرت عمر پھر اس نے فوراً آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں جب میرے کانوں میں آواز آئی قرآن کی آیت تو میں سوچ میں پڑ گیا یا اللہ یہ تو قرآن کی آیت پہلے سے نازل شدہ موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا ٹک نہیں سکا، میں فوراً نیچے گر گیا۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا رہ نہیں پایا، میرے پاؤں میرا جسم سہار نہ پائے، میں دھڑام سے نیچے گر گیا، اور اپنے آپ کو کہہ لگا عمر یہ تلخ حقیقت مان لو کہ محمد دنیا سے جا چکے۔ تو سب سے بڑا حادثہ حضور کا جانا۔ ایک پریشانی صحابہ کو یہ تھی، دوسری پریشانی ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا، تیسری پریشانی مکہ مکرمہ بہت سارے مسلمان علاقوں میں لوگوں نے کہا آج کے بعد ہم کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے، چوتھی پریشانی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم بھی نبی ہیں۔ یمن میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کا نام اسود انسی، انہوں نے کہا میں بھی نبی ہوں، ہزاروں انسان اس کو ماننے والے کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرا ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا اسود انسی، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، ہزاروں انسان اس کے ماننے والے کھڑے ہو گئے۔ ایک تیسرے علاقے میں ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس کا نام تھا سبا، اس نے کہا میں بھی نبی، اس کے بھی ہزاروں ماننے والے کھڑے ہو گئے۔
اب صحابہ کرام کے سامنے یہ سارے چیلنج ہیں. حضور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, بے شمار لوگ مرتد ہو گئے ہیں, زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے, نقلی نبی وجود میں آ گئے, ان کے ماننے والے ہزاروں کھڑے ہو گئے ہیں, اور ادھر سے روم کی حکومت مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا چکی ہے اور مدینے پر حملہ ہونے والا ہے. ان تمام معاملات کا مقابلہ تنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کرنا. اسی بیچ میں زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا کہ حضرت بہت سارے علاقے کے لوگوں نے کہا کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین حضرت صدیق اکبر سے, فرمایا حضرت فلاں علاقے کے لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے, فلاں کو چھوڑ دیں. زکوٰۃ تو نہیں دے رہے ہیں نا, اس سے کیا ہوگا, ہمارے سامنے بڑے مسائل ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر ایک رسی جو وہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے نبی کے زمانے میں, اگر وہ ایک رسی میں روک دیں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا, جب تک ایک ایک رسی وصول نہیں کروں گا زکوٰۃ کی, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو قانون اس کو ہم بدل نہیں سکتے. چنانچہ باقاعدہ ان کے خلاف فوج روانہ ہو گئی اور کہا تمام وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, ان کے خلاف باقاعدہ خودکشی ہوئی. تو وہاں سے ثابت ہوتا ہے اگر کسی جگہ کے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے خلاف اسلامی حکومت ایکشن لے سکتی ہے. میرے بھائیوں, اگر امت مسلمہ میں زکوٰۃ کا نظام کھڑا ہو گیا تو امت مسلمہ کے غربتوں کا یقینی علاج ہے. اگر سارے مسلمان پابندی کے ساتھ صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے امت مسلمہ میں غربت رہ ہی نہیں سکتی. ثبوت اس کا کیا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس حال میں رخصت ہو گئے تھے, امت مسلمہ کی اکثریت غریب تھی, اور چونکہ حضور نے زکوٰۃ کا نظام دے دیا تھا صدیق اکبر کے دور میں, فاروق اعظم کے دور میں زکوٰۃ کا سارا نظام اچھی طرح سے عملایا گیا, تو چند سالوں کے اندر مدینہ طیبہ میں ایک شخص بھی زکوٰۃ دینے والا باقی نہیں رہا, اور بعد میں تقسیم کرنے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا انسان کس کو جا کر کے زکوٰۃ. اگر امت مسلمہ زکوٰۃ پر کھڑی ہو جائے تو معلوم میں برکتیں ہوں گی, نقصانات کی حفاظت ہوگی, اور غریبوں کی مدد ہوگی, اور ہماری غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. زکوٰۃ یقینی نظام ہے. کس چیز کا؟ غربت کے خاتمے کا. شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ٹھیک طرح سے ادا کی جائے, اور شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں خرد برد نہ ہو. جیسے اوقاف کا نظام اسلام میں اتنا مستحکم نظام ہے کہ اگر اوقاف کا نظام ٹھیک طرح سے چلے گا تو مسلمانوں کے تمام رفاہی اور سماجی کام بڑی آسانی کے ساتھ انجام پائیں گے. دنیا میں اوقاف کا نظام سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا تھا. سب سے پہلے اللہ کے نبی اسلام اوقاف, دنیا کی کسی قوم کے پاس اوقاف کا تصور نہیں ہے. اوقاف کا تصور ہمارے نبی نے دیا ہے, اور وہ دیا تھا خیبر کے میدان میں. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ زمین جو مجھے دی جا رہی ہے میں کیا کروں گا اس کا, ہم تو زمینداری کا کام جانتے بھی نہیں ہیں, میں کسی غریب کو دے دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, کسی غریب کو زمین مت دو, اس زمین کو جو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تو فرمایا تھا اس زمین کو وقف کرو, یعنی زمین جو کا تو رکھو, اور زمین کا نفع انسانوں کو دے دو. وہیں سے وقف کا تصور یعنی وقف کا کنسپشن وہیں سے وجود میں آ گیا. تو اوقاف جو مسلمانوں کی بہت بڑی پراپرٹی ہوا کرتی ہے, اگر اوقاف کا نظام ٹھیک طرح سے چلنے لگے اور اوقاف کی طرح سے نبھائے جانے لگے, اور اوقاف کے منتظمین جو ہے وہ ٹھیک طرح سے اس کا انتظام چلائیں جیسے مملکت اسلامیہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, تو ہر جگہ کے لوگوں کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک اسی طرح سے اگر زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کے اندر ٹھیک طرح سے رائج ہو جائے تو یقینی طور پر غربتوں کا خاتمہ ہوگا. رمضان شریف آنے والا ہے, بڑے شوق کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں, پہلے سے تیاریاں کریں. اس سال ہمیں رمضان گزارنا ہے, بہت اچھی طرح سے روزے رکھیں گے, تلاوت کریں گے, تسبیحات کریں گے, تراویحیں پڑھیں گے, تو توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, 24 گھنٹے کا شیڈول بنائیں گے, تہجد کی پابندی کریں گے. سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے, سحری سے پہلے 15 منٹ اٹھیں, تہجد کی نماز پڑھیں, افطار کے بعد دعائیں کریں. پورا ماحول بدل جانا چاہیے, ہر مسجد کا ماحول نورانی ہو جانا چاہیے جیسے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا ماحول ہے. اور واقعتاً یہی ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا ماحول پورے عالم میں کوئی قوم تصور بھی نہیں کر سکتی اس کا, کہ لاکھوں انسان صرف 10 منٹ کے اندر لاکھوں انسان کھا بھی لیتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں, اور کوئی گندگی نہیں ہوتی. عجوبہ ہے وہ, دنیا کے اگلے حیران ہو جاتی ہے کرتے کیا ہے یہ. لاکھوں انسان مسجد نبوی میں اور لاکھوں انسان خانے کعبہ کے اندر صرف 10 منٹ کے اندر کھا بھی لیتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں, اور نیچے کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جب دیتے ہیں تو نماز شروع ہو جاتی. اور کس طرح سے وہاں لوگ شوق کے ساتھ کھلاتے ہیں. وہ نمونہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا مزاج کیسا بنایا تھا. شوق سے کھلائیں گے. بڑے بڑے ارب پتی لوگ غریبوں کے آ کر کے پاؤں پکڑ کہتے ہیں میرے دسترخوان پر آ کر کے آپ کھائیے.
شوق کے ساتھ لوگوں کو کھلانا کا مزاج بنانا چاہیے. آپ جب رمضان میں شوق کے ساتھ کھلائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں برکتیں کتنی ہوگی, آپ دیکھیں گے آپ کو کتنی فرحت ہوگی اور کتنی خوشی ہوگی. ایسے بھی بھائی رمضان میں ہیں وہ پورے سال کماتے ہیں اور رمضان میں لوٹاتے اور کھلاتے ہیں. جناب والا خود کھا کر اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں جتنا کھلا کر خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ رشوتوں کے دولتیں جمع کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے لیے جہنم لیتے ہیں, اور کچھ لوگ بندوں کو کھلا کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے لیے جنت کماتے ہیں. یقین رکھیں بندوں کو کھلا کر کے جو خوشی ہوگی وہ بندوں سے لوٹ کھسوٹ کر کے وہ خوشی نہیں مل سکتی ہے. وہ اوپر کی ظاہری خوشی تو ہے, اندر سے وہ زہر ہے. رمضان آ رہا ہے, شوق کے ساتھ رمضان گزاریں, یہی ہمارا استقبال رمضان ہوگا. اللہ کرے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی اور جن تک یہ آوازیں پہنچے ان تمام کے لیے رمضان مبارک قبولیت کا ذریعہ بنے. روزے رکھے جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں, دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں, زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں, اور امت مسلمہ کے ہر جگہ کے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.